Suratul Anfal, ayat number 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत जो अभी आपने सुनी हैं और इससे कबल गुज़श्ता नशिस्त में जो आयत हमने पढ़ी हैं ये जंग बदर ही के बारे में। तो जंग बदर में ये जो काफिला था कुरैश का जो बच निकला था, तो जंग के बाद कुरैश ने ऐलान किया कि इस काफिले का सारा माल वो आइंदा जंग की तैयारी के लिए वक़्फ कर दिया जाएगा। कोई अपना माल इस काफिले में से नहीं लेगा और ये सारा जंग के फंड में दे दिया जाएगा आइंदा जंग की तैयारी के लिए और फिर वो तैयारी करके ओहद में आए करने के लिए। तो इनकी सरकत पे यहाँ हुआ है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया है अपने माल अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खर्च करते हैं और ये आइंदा भी खर्च करेंगे। फिर एक वक्त आएगा कि ये इनके लिए हसरत बन जाएगा, फिर ये मगलूब हो जाएंगे, शिकस्त खाएंगे और जिन लोगों ने कुफर किया उन्हें फिर घेर कर जहन्नम की तरफ लाया जाएगा। तो इनका मुस्तकबिल बताया कि देखो ये माल अपने खर्च कर रहे हैं किस मकसद के लिए, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, मुसलमानों से लड़ने के लिए, तो और भी खर्च करेंगे, आइंदा भी करेंगे, लेकिन ये इनके लिए फिर पछतावे का सबब बनेगा, हसरत नदामत, और फिर भी मगलूब होंगे। जो कुछ करना है इन्हें कर ले और फिर ये तो है दुनिया, फिर आखिर में ये जहन्नम की तरफ घेर कर लाए जाएंगे। तो ये फरमाया कि अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। तो सुन्नत क्या है कि हक और बातिल की कशमकश जब बर्पा होती है तो जितने बातिल परस्त हैं, जितनी गंदगी है वो इकट्ठी होके आ जाती है एक तरफ, उस सब बातिल परस्त इकट्ठे हो जाते हैं हक के मुकाबले में और अहले हक भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस कशमकश के जरिए अल्लाह ये चाहता है कि खबीस को तैयब से अलग कर दे, जो गंदे हैं वो अलग हो जाए, बिल्कुल गंदगी का ढेर ताकि लग जाए
اور پھر ایک ہی دفعہ گندگی کو ایک جگہ سے اٹھانا تاکہ آسان ہو جائے، پھر پورے ڈھیر کو اٹھا کے اللہ جہنم میں پھینک دے۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ اللہ خبیث کو چھانٹ کر طیب سے الگ کر دے، اور پھر خبیث کو اللہ ایک دوسرے پہ ڈال دے، یعنی اس کا ڈھیر لگا دے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ خبیث جتنے ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ڈھیر لگ رہا ہے ان کا، اور پھر بالآخر یہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ حق اور باطل کی کشف و کش برپا کی ہے، یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں کہہ دیں کہ اگر یہ بات آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ یہ حرکتیں کریں گے تو پھر ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے حالات معلوم ہیں۔ انہیں معلوم پھر ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں اسی طرح کی حرکتیں کرنے والے کے راستے پہ چلنے والے، تو ان کے حالات پھر پتہ ہے کیا ہوئے، تو وہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ مسلمانوں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ اگر یہ بات آ جائیں تو بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں یعنی یہی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، اور وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اصل جنگ کا مقصد جو ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی جنگ فتنے کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اسلام میں جہاد کا مقصد کوئی جبر کرنا نہیں ہے، بندے مارنا نہیں ہے، کافر مارنا نہیں ہے، مقصد اس فتنے کو ختم کرنا ہے جو مکہ میں ہو رہا تھا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ فتنہ کیا ہے۔ ایک تو ہے عام جو فتنہ ہم استعمال کرتے ہیں، فتنہ فساد کو، لیکن یہاں اصطلاحی معنی میں قرآن نے جو فتنہ استعمال کیا ہے جو مکہ میں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا جائے کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں انہیں ستایا جائے، اذیتیں دی جائیں کہ ان کی جان خطرے میں آئے، مال خطرے میں آئے، عزت خطرے میں آئے، ان کو گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں اسلام کی وجہ سے، تو وہ آزمائش میں پڑ جائیں۔ اگر اسلام پہ قائم رہتے ہیں تو مال جان عزت خطرے میں آئے، اگر مال جان عزت بچاتے ہیں تو دین جائے گا، آخرت تباہ ہوگی، تو انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے، پھر کیا کرے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مقصد ہے کہ فتنہ نہ ہو، آزادی ہو لوگوں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو، فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اگر لوگ آزاد ہیں تو ٹھیک ہے، جس دین کو چاہیں وہ اختیار کریں۔ تو یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اسلام نے جبر بھی کیا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن دوسری طرف سے جو جبر ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ جبر نہیں ہے، جبر رہنے نہیں دیا جائے گا، نہ اسلام لانے کے لیے کسی پہ جبر کیا جائے گا، اور نہ اسلام کو سے کسی کو روکنے کے لیے جبر کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ جو روکنے والا جبر ہے اس کو کے لیے جہاد ہے، اس کے لیے جنگ ہے، ان سے لڑو جب تک یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے، غالب اللہ کا دین ہو۔ اور اگر اللہ کے دین کے متحد کوئی دوسرا اپنے دین پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ چلے، جس طرح کے صحابہ کرام نے جب یہ علاقے سارے فتح کیے، ایران اور شام اور مصر، تو وہاں اہل کتاب کو اجازت دے دی مصر میں، شام میں، کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، اور ایران میں آتش پرستوں کو، مشرک تھے وہ، ان کو بھی اجازت دے دی کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی جبر نہیں کیا۔ لیکن جزیرۃ العرب کا مسئلہ الگ ہے، وہ آگے ہم سورۃ توبہ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پھر ان کو قریش کو، عربوں کو مخاطب کیا کہ اگر یہ بعد آ جائیں تو پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا، اور اگر بعد نہیں آتے تو مسلمانوں کو پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا مولا اللہ ہے۔ دیکھیں لفظ مولا جو ہے نا اس کے بہت سارے معنی ہیں، یہ ایسا لفظ ہے جو بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ اللہ کے لیے آئے گا، جیسے یہ ہے ان اللہ مولا، اللہ تمہارا مولا ہے، تو کیا مطلب؟ اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، حامی ہے، حامی و مددگار، سرپرست۔ تو مولا کے اور جو معنی کیا ہیں؟ مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی رشتہ دار بھی ہے،
مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے. جو غلام کو جس نے آپ کو غلام آزاد کیا ہو وہ اس کا مولا ہوتا ہے، یعنی فلاں کا مولا یعنی جس نے اس کو آزاد کیا ہے. اور غلام ہے فلاں کا مولا یعنی ان کا غلام ابھی ہے یا پہلے غلام تھا. تو جب غلام کسی کا آزاد کر دیتے تو پھر بھی کہتے ہیں مولا فلاں، فلاں قبیلے کا وہ غلام تھا پہلے یا آزاد کرتا غلام. تو یہ سارے معنی ہیں لفظ مولا کے. تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا استعمال سیاق و سباق سے کس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو کہیں یہ دوست کے معنی میں آئے گا، مددگار کے معنی میں آئے گا، غلام کے معنی میں بھی آئے گا. تو جب اللہ کے لیے جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ پھر کسی اور کے لیے اس معنی میں نہیں استعمال کیا جا سکتا جس معنی میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دوسرے معنی اس کے بہت سارے، لیکن یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے. فلاں کا مولا، مثلا ایک صحابی تھے مشہور سالم، وہ حضرت حذیفہ کے غلام تھے. تو بڑی انہیں ان سے محبت تھی، بیٹوں کی طرح پالا ہوا تھا. تو بہت ہی متقی صاحب تھے، بہت زیادہ. انہوں نے انہیں آزاد کر دیا، حتیٰ کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں وہ طاعون جب وبا پھیلی تو بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، تو اس میں وہ بھی فوت ہو گئے. اس میں تو حضرت عمر جب زخمی ہوئے تھے شہادت سے پہلے، تو اب مسئلہ تھا کہ اپنے بعد کس کو بنائیں خلیفہ. تو حضرت عمر نے 2 ہستیوں کے بارے میں کہا. ایک حضرت ابو عبیدہ جو شام میں وہ بھی شہید ہو گئے، اس میں کہا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو انہوں نے خلیفہ بنا دیتا. اور دوسرے سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے تو انہوں نے بنا دیتا. پھر کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، میں انہیں اپنے بعد نامزد کر دیتا. اس قدر للہیت تھی انہوں نے. تو اب انہیں کیا کہا سالم مولا حذیفہ. تو مولا کا لفظ ہمیشہ کی نسبت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو آج اگر مثلا کسی کو ہم نے کہنا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مولا، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ مولا. یا اب جمع کے لیے کہنا تو مولا نہ کہیں گے. اب مولا نہ جب کہتے ہیں تو ہمارا دوست بھی مراد ہو سکتا ہے، ایک محترم شخصیت، اور غلام کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اب کہتے ہیں مولانا یعنی ہمارا غلام، مولانا ہمارا آقا، غلام کہہ سکتے ہیں جو غلاموں کا آقا تھا. یہ سارے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن استعمال یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے. تو صرف مولا کہنے کوئی معنی نہیں بنتا. جب آگے اس کو نسبت کریں گے تو پھر معنی پڑیں گے. اب مال غنیمت کا حکم جو پیچھے شروع میں صورت کے جس کے بارے میں سوال تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہاں فرمایا کہ اللہ اللہ کا رسول کے لیے. تو اب اگلی آیت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کا حکم کیا ہے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں 5واں حصہ اللہ اور رسول اور برابرداروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہو اور اس وحی پر جو ہم نے اپنے بندے پہ فرقان کے دن نازل کی، اس دن جس دن دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ فرمایا مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی کہ 5واں حصہ یعنی 20% اللہ، رسول، قرابت داروں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے. تو یہ تو گویا کہ یہ سرکاری خزانے میں جائے گا 20%. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، باقی اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، مزید جہاد کی تیاریوں کے لیے، جہاد کے مقاصد کے لیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو آپ جن کو دینا چاہیں اپنے قرابت داروں کو دیں گے. یتیموں کے لیے استعمال ہوگا، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. تو یہ مد اس کی بتا دی کہ یہ خمس یعنی 20واں حصہ، 20% یا 5واں حصہ یہ مال غنیمت کا ہے. زکوٰۃ کا
کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ کے مصرف جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہاں یہ مال غنیمت ہے، تو یہ خمس جو ہے مال غنیمت میں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخرت پہ، اس وہی پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی فرقان کے دن۔ فرقان کا دن کس کو کہا گیا؟ بدر کو، بدر کا دن۔ تو اس کو فرقان کیوں کہا گیا؟ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ تو بدر کے میدان میں واضح ہو گیا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ یوم بدر نے فرق کر دیا، واضح فرق، یہ حق پہ ہیں اور یہ باطل پہ ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ بدر کا دن، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ٹکرائے بدر کے میدان میں۔ پھر آگے نقشہ کھینچا کہ جنگ جب ہوئی تو اس سے پہلے کیا کیفیت تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، اور دونوں لشکر عین اس وقت پہ پہنچ گئے کہ جو پہلے ان میں کوئی مقرر نہیں تھا، طے نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ایسے پہنچے جیسے پہلے سے کوئی طے شدہ ٹائم تھا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم وادی کے ایک جانب تھے اور وہ یعنی تمہارے دشمن دوسری جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے جا رہا تھا، اور اگر تم نے پہلے سے کوئی قرارداد طے کی ہوتی تو پھر بھی تم وقت پہ پہنچنے میں پہلے تو ہی کر دیتے، یعنی دونوں فریق ٹائم پہ نہ پہنچ گئے۔ پہلے سے اگر مقرر کیا ہوتا کہ فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہے تو پھر بھی کوئی آگے پیچھے ہو جاتا، مگر اللہ نے جو فیصلہ کر دیا تھا وہ ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ واضح نشانی دیکھ کر ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ واضح نشانی دیکھ کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کس طرح کر دیے کہ جب مسلمان جا رہے تھے قافلے کے لیے تو قافلہ بچ کے نکل گیا اور دوسری طرف سے لشکر آ گیا، گویا کہ قافلے کو بچا کے اللہ تعالیٰ نے نکال کے اس کی جگہ لشکر کو سامنے لے آیا مسلمانوں کا۔ تو اس وقت کا نقشہ کھینچا کہ بدر کے میدان میں وادی کے ایک طرف تم تھے، آگے دوسری طرف دشمن تھا، اور قافلہ نیچے چلا گیا بچ کے ساحل کی طرف، ابو سفیان لے کے نکل گیا۔ تو اس طرح دونوں لشکر آمنے سامنے آئے کہ اگر پہلے سے کوئی طے ہوتا وقت تو پھر بھی آگے پیچھے ہو جاتے، اتنے فکس ٹائم پہ نہ پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ کیوں پہنچا دیا؟ کہ تاکہ جس معاملے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ تو مقصد کیا تھا کہ آج کے بعد جو مرے وہ بھی واضح نشانی دیکھ کر حجت پوری ہو جائے اس پہ، اور جو زندہ ہیں وہ بھی واضح نشانی دیکھ لیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے خواب میں اللہ انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ ان کی تعداد تمہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم ہمت ہار دیتے اور تم جنگ کے معاملے میں اختلاف کرتے، مگر اللہ نے اس چیز سے بچا لیا، اور اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی دشمن کم تعداد میں، تو آپ نے مسلمانوں کو بتایا تو کم تعداد نظر آ رہی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ زیادہ دکھا دیتا تو مسلمانوں کو کہا کہ تم ہمت ہار جاتے اور پھر معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، تعداد زیادہ ہے، ہم کیسے لڑیں، لیکن اللہ نے اس چیز سے تمہیں بچا لیا کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو اور تم ہمت ہارو۔ تعداد ان کی اللہ نے خواب میں تمہیں تھوڑی دکھائی۔ پھر جب آمنے سامنے ہوئے لشکر تو اب اس وقت کا بتایا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ ان کی تعداد تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تمہاری نظروں میں کم دکھا رہا تھا جب تم ان کے آمنے سامنے تھے، اور ان کی نظروں میں اللہ تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا۔ انہیں مسلمان کم نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو وہ کم نظر آ رہے تھے، تاکہ اللہ اس کام کو کر دے جس نے ہونا ہے، جو اللہ کا فیصلہ وہ وجود میں آ کے رہے، اور معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اگر یہاں بھی میدان میں آ کر بھی مسلمانوں کو ان کی تعداد زیادہ نظر آتی یا ان کو مسلمانوں کی زیادہ نظر آتی تو پھر بھی شاید جنگ نہ ہوتی، کیونکہ کوششیں ہو رہی تھی اس مرحلے پہ بھی کہ جنگ ٹل جائے، جنگ نہ ہو۔ کچھ لوگ قریش کی طرف سے جنگ پہ ابھار رہے تھے، کچھ لوگ جنگ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسباب ایسے پیدا کیے تاکہ آج جنگ ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو میدان جنگ میں تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنا شان لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ یہ قریش کے بارے میں مسلمانوں کو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری پھر ہوا اکھڑ جائے گی اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ یعنی قریش جو اپنے گھروں سے نکلے کس طرح اتراتے ہوئے تکبر اور غرور اور وہ ساتھ ناچ گانے والیاں ساتھ لی ہوئی ہیں اور شرابیں پی رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں اپنی شان کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا اور اللہ کے راستے سے وہ روک رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر کوئی ایسا تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے، تم اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور اس وقت کا نقشہ کھینچا قریش کی جو حالت تھی جنگ راستے میں آتے ہوئے جنگ سے پہلے جو کیفیت تھی، جس طرح وہ تکبر غرور میں مبتلا تھے اور انہیں یقین تھا اپنی کامیابی کا اور مسلمانوں کو وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم بالکل کچل کے رکھ دیں گے اور ان کا صفایا کر دیں گے، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوش نما بنا دیے اور انہیں کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس وقت شیطان نے بھڑکا کے لا رہا، شیطان نے ان کے اعمال خوش نما بنا دی، اور یہ شیطان کرتا ہے
کہ لوگوں کے اعمال کو شرما بنانے، جو کچھ کر رہے ہو بس اس سے اچھا تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، سب سے بہترین نظام زندگی تمہارا ہے، قوموں کے لیے، افراد کے لیے کہ جو عمل کر رہے ہو، جو تمہارا عقیدہ ہے بہترین عقیدہ ہے، اور دوسروں کے خلاف وہ بتائے گا کہ ان کو ایسے کہو، ان پہ یہ الزام لگاؤ۔ اس طرح قریش کو وہ بھڑکا کے لایا اور انہیں ان کے ذہن میں ڈالا کہ آج کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، تمہاری جتنی تعداد ہے، جتنا جوش و جذبہ ہے قوم کے اندر، کون ہے آج جزیرۃ العرب میں جو تمہارے مقابلے پہ آئے، وہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور میں بھی ساتھ ہوں تمہارے۔ لیکن جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو بھاگ گیا کہ میں بڑی ذمہ ہوں، مجھے وہ کوئی نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر کیا آیا کہ فرشتے نظر آ گئے۔ تو لوگ یہاں جو مکالمہ ہے اس طرح، تو لوگ سمجھتے ہیں شیطان کو شاید وہ عملی طور پہ آیا ہوا تھا کوئی ساتھ، وہ ابو جہل کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوائزر تھا اس کا، تعارف کرایا کہ میں ابلیس ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو یہ نہیں ہوتا، دیکھیں نا جو قصہ ہے آدم و ابلیس ہے، اس میں بھی اسی طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان آ کیسے جواب دے رہا ہے، یعنی شیطان نے چیلنج کیا۔ تو یہ تو مطلب نہیں وہ اللہ کے سامنے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس نے آگے یہ جواب دیا۔ شیطان تو لوگوں کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ وہ آ جاتا ہے، یہ بیل ہوئی کون ہے دیکھنے لگا، باہر بندہ ایک کھڑا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں ابلیس ہوں جی آپ سے ایک میٹنگ کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا، ابلیس وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہاں بھی اس نے وسوسہ اندازی کی، لوگوں نے اس پہ بنا لیا وہ جی کسی سردار کی شکل میں آیا تھا اور وہ تھا وہ، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ شیطان صرف وسوسہ اندازی کرتا ہے کبھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے آتے، یہ یاد رکھیں۔ فرشتے جس شکل میں چاہے آ سکتے ہیں، کیوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی۔ جس طرح کی شکل میں ڈیوٹی دینے کی ضرورت ہے اللہ ان کو اجازت دیتا ہے، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں انسان کے سامنے آ سکتا ہے، دنیا میں جو بھی کام وہ کریں۔ لیکن جن جو شکل ہے وہی ہے، ہم شکل بدل سکتے ہیں۔ کوئی انسان جو ہے کہ میں آج بلی بن جاتا ہوں، وہ دیکھا نا کوئی وائرل ہوئی وہ ویڈیو بڑی، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں بلی بیٹھی ہے، تو اب کوئی اگر کہ پتہ نہیں بلی ہے، وہ تو شیطان ممکن ہے بلی بن کے بیٹھا ہو، تو انسان کوئی شکل نہیں، جن کی کوئی شکل نہیں۔ اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ جن جس شکل میں چاہے آ جائے تو دنیا میں فساد پھیل جائے، آپ کا سارا دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، عدالتی نظام درم برم ہو جائے گا۔ آپ کیمرے میں کسی کو لے آئیں کہ اس نے قتل کیا ہے، سامنے فائرنگ کر رہا تھا، وہ عدالت میں کہہ سکتا ہے کہ جن تھا میری جگہ، میں نہیں تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی ہے جواب اس کا؟ کہ جن تھا، اور علماء کو بلا لیں جن شکل بدلتا ہے کہ نہیں، وہ کہیں گے ہاں جی بالکل بدلتا ہے۔ جن انسانی شکل میں آتا ہے علماء آپ کے کہیں گے ہاں جی آتا ہے، تو ٹھیک ہے میں تو نہیں تھا، ثابت کریں یہ تو جن تھا میری جگہ۔ اور دوسری طرف ممکن ہے وہ کہیں اپنی حاضری بھی شو کر دے، میں تو فلاں جگہ بیٹھا تھا جی، یہ تو جن تھا جو میری جگہ آئے۔ تو یاد رکھیں کوئی جن انسانی شکل میں نہیں آ سکتا، اگر اس کو مان لیا جائے تو فساد پھیل جائے گا۔ جس کا گھر چاہے آگے گھس جائے تو کیا رہ جائے گا پھر؟ شوہر ہی کی شکل میں جن آ گیا، بیوی نے دروازہ کھولا آگے، بالکل 100% شوہر ہے اس کا، ختم۔ وہ کیا کرے گا؟ 2 دن بعد پتہ چل نہیں شوہر تو میرا سفر پہ تھا، آیا نہیں، تو جن تھا 2 دن سے ہمارے گھر میں، ہوگا کہ نہیں؟ فساد نہیں پھیل جائے گا سارا؟ پروفیسر کو آ کے پڑھا رہا ہے، تو جن ہے۔ آپ کے مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کوئی آ کے لے گیا، یہ تو جن تھا 2 دن سے ہمیں نماز پڑھا رہا۔ خطیب صاحب آئے ہیں، وہ خطیب صاحب کو کہہ رہے ہیں میں تو آج وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ رحم کرے گئے، پہنچ نہیں سکا، خطبہ دے رہے تھے صاحب، جن میری جگہ آ گیا ہوگا۔ تو یہ جو تماشا ہے نا، جنوں کو ہم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، جو چاہیں کریں، جو چاہیں شکلیں بدلیں، یہ نہیں ہے، نظام اللہ کے لیے رکھا ہے۔ جو بھی شکل آتی ہے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، آج تک کوئی انسان لے آئے جو کہ میں نے جنوں کو دیکھا۔ اس لیے جب بھی جن کی شکل میں ایسے کو سینگ وینگ لگا دیں گے،
کوئی لے نا فوٹو، کوئی کہے جی ہاں میں نے دیکھا یہ شکل ہوتی ہے، انسان بنا کے اوپر سینگ لگا دے، آنکھوں میں وہ ایسے کوئی وہ آگ نکل رہی ہے، منہ سے آگ بنا کے جن بنا دے، تو کوئی انسان نہ دیکھ سکتا ہے جن کو جی، اور نہ کسی نے دیکھا ہے۔ قرآن نے بتا دیا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، اور نہ جن کی شکل بدل سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ جن باقاعدہ جی ان کے ساتھ تھا انسانی شکل میں، نہیں، وہ ہر ایک کو بھڑکا رہا ہوتا ہے، بس اندازی کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج بس آپ جتنے ماشاءاللہ عقل مند نظر آ رہے ہیں اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور تمام انسانوں کے ساتھ وہ کرتا ہے، قریش کے ساتھ بھی اس نے کیا۔ تو یہ البتہ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو کیا چیز تھی جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی؟ فرشتے۔ تو یہ نہیں بولے کہہ کے گیا، اچھا اگر کہہ کے جاتا، جب ابو جہل کے پاس آیا جی اچھا جی ابلیس آ گیا جی آپ سے ملنا چاہتا ہے، عمر بن، ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل سردار تھا، تو کہتے جی آپ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے، اچھا ابلیس ہے، اچھا تو میں تو جی آپ واپس جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ مجھے وہ نظر آ رہا، تو کیا نظر آ رہا ہے تمہیں بتاؤ، ہمیں بھی بتا کے جاؤ، تو بتا دیتا نا وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو قریش بھی مان لیتے پھر کہ ہم فرشتے تو مسلمانوں کے ساتھ، قریش نے تو نہیں مانا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسانی شکل میں کہیں کو جن آ کے رکا رہے ہیں۔ اس نے کہا یعنی ان کو کہا، اپنے دل میں کہا کہ اب میں نہیں، میں جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تھے فرشتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، یہ دین کے خبط میں مبتلا ہیں، اور دیکھیں لڑائیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور آج یہ زندہ بچ کے نہیں آئیں گے۔ مدینہ میں منافق کہہ رہے تھے کہ یہ زندہ بچ کے نہیں آئیں گے، جب انہیں اطلاع ملی کہ جنگ ہو رہی ہے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا بس اب کوئی زندہ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ اور جو اللہ پہ توکل کرے تو بے شک اللہ زبردست اور دانا ہے۔ منافقوں کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی نا، فتح کی، تو اس میں آپ نے اگر زید بن حارثہ کو بھیجا، ایک زید تھے، اور آپ نے اپنی اونٹنی دے کر بھیجا، تو عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا نا زید آ رہے ہیں خوشخبری دینا، دور سے دیکھا تو اتنے وہ یقین تھا انہیں کہ شکست مسلمانوں کو ہوگی ہے یا ہو جائے گی۔ اس نے کہا وہ دیکھو، انہوں نے پراپگنڈا کہا شکست ہوگی، اس نے کہا وہ دیکھو زید آ رہا ہے، اس کے آواز باختہ اور کتنے حالت اس کی دیکھو خوف زدہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر یہ کہنا تھا نا، تو ان کی اونٹنی لے کے آ رہا ہے، یعنی وہ تو شہید ہو گیا، ان کی اونٹنی پہ زید آ رہا ہے، اس طرح پراپگنڈا کر اتنا یقین تھا انہیں کہ بس شکست ہوگی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اتنے قریش کے سامنے چلے گئے ہیں، اب دیکھیں ان کا اثر کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پہ توکل کرے تو بے شک اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور کاش کہ تم اس وقت دیکھو کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو وہ ان کے چہروں اور ان کے گولوں پہ ضربے لگا رہے تھے، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ جلائے جانے کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی روحیں فرشتے قبض کر رہے تھے، ان کی جو قتل ہوئے قریش کے سردار بڑے بڑے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور فلاں سارے، تو فرشتے کس طرح روحیں قبض کر رہے تھے، ضربے لگا رہے تھے ان کے چہروں پہ، ان کے پیچھے بھی، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ جلائے جانے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آنکھ کی تلواریں لے کے آئے، جلانے کا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے دنیا میں بھی، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوت ہیں آج جن کا یہ نتیجہ ہے، اور اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ نہیں ظلم کرنے والا نہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کا یہ نتیجہ ہے۔ اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ جو فرعون جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا
کہ جس قوم پہ اللہ نے جو نعمت کی ہو تو اللہ اس نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہ بدل دے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کی سنت ہے بتائی کہ اللہ نے کسی قوم پہ کوئی نعمت کی ہوئی ہے، انہیں اللہ نے دنیا میں کوئی منصب دیا ہے، خوشحالی ہے، امن ہے، سکون ہے، نعمتیں اللہ کی حاصل ہیں، تو وہ نعمتیں اللہ واپس نہیں لیتا۔ واپس کب لیتا ہے؟ جب قوم اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کی مستحق نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتیں واپس لیتے، ان کی حالت بدل دیتے، نعمتیں واپس لے دیتا ہے۔ یہ آیت یہاں اس معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، یہاں یہ مطلب بھی ہے، دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی قوم کی حالت دوسری ہے، اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ قوم میں بدامنی ہے، فقر و فاقہ ہے، معیشت تباہ ہے، یہ حالت ہے، تو یہ حالت بھی اللہ کب بدلے گا؟ جب قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہے، مثلا قوم غلامی ہے اور وہ غلامی سے نہیں نکلنا چاہتے، تو یہ تو نہیں کہ اللہ انہیں زبردستی نکال دے گا، وہ کوشش کریں گے تو نکلیں گے نا، ایسے تو نہیں۔ تو اگر وہ خود کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ بھی اسے چھوڑ دے گا اسی طرح جو اس کی حالت ہے اسی میں۔ تو یہ دونوں طرح یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اگر نعمت اللہ نے کسی قوم پہ کی ہوئی ہے تو اللہ نہیں اپنی نعمت واپس لے گا جب تک وہ قوم ثابت نہ کر دے کہ وہ اس کی مستحق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی معاملہ جو آج قریش کے ساتھ ہوا، یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جو آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پیدائش میں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ تو جو اشر ان ظالموں کا ہوا، فرمایا کہ وہی قریش کا آج ہوا ہے میدان بدر میں۔ اصل قریش ختم ہو گئے تھے میدان بدر میں، ٹھیک ہے آئے وہ لڑنے کے لیے، احد میں آئے، وہ خندق میں بھی آئے، خندق میں تو خالی یہودی لائے تھے سب کو اکٹھا کر کے، اس لیے کہ جو اصل شیاطین تھے بڑے وہ مارے گئے تھے بدر میں، اور بعد میں جتنے تھے ان کو اللہ نے توفیق دی اکثریت کو اسلام دی، جو بچ گئے تھے نا بدر میں۔ بے شک جو قیدی بھی بن گئے تھے بچ کر، ان کو بھی اللہ نے توفیق دی، اسلام لائے اور اسلام کے لیے بعد میں بڑی قربانیاں دی۔ جو اصل شیاطین تھے بڑے بڑے مجرم جو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے غریب مسلمانوں کو، وہ سارے کے سارے بدر میں ان کو ختم کر دیا گیا، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ ایک گڑھے میں ان کی لاشیں بھی سب اکٹھی کر کے پھینک دی گئی، کوئی ذرا کوئی اہمیت نہیں، جیسے وہ کتے پھینکے جاتے ہیں مرے ہوئے، اس طرح انہیں پھینک دیا گیا تھا۔ اور باقی جو قیدی تھے، قیدی بعد میں رہا ہوئے، انہوں نے اسلام لائے اور بڑے بڑے ان کے اسلام کی سربلندی کے لیے بڑے بڑے کارنامے ہیں بعد میں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ظالم تھے، اور اسی طرح یہ قریش۔ بے شک اللہ کے ہاں سب سے برے جانور وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، اور ہر مرتبہ وہ اپنا معاہدہ توڑتے ہیں اور ذرا بھی وہ ڈرتے نہیں، یعنی معاہدہ توڑنے سے نہیں ڈرتے۔ پس اگر کسی جنگ میں آپ ان کو پائیں، یعنی آپ کے سامنے آ جائیں، تو انہیں ایسی مار ماریں کہ ان کے پیچھے جو آنے والے ہیں وہ بھی آواز باختہ ہو کے رہ جائیں، شاید کہ وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں، امید ہے کہ اس سے وہ سبق حاصل کریں۔ بدترین جانور اللہ کے ہاں کون ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا اور اب بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اور خاص طور پہ جن سے آپ نے موجود اس سے مراد یہودی، بات تو ذکر تو قریش کا ہو رہا تھا، درمیان میں ان کا بھی کر دیا کہ بدترین لوگ یہ بھی ہیں کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اور ہر مرتبہ توڑتے ہیں۔ یہودی قبیلے تھے جو مدینہ میں، فرمایا کہ اگر سامنے آ جائیں کبھی تو اس طرح ان کی خبر لیں، ان کے پچھلے بھی یاد رکھیں، وہ بھی ڈر کے بیٹھے ہیں جو اشر کا ہوا وہی ہمارا ہوگا۔ اور اگر آپ کو کسی کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو، کسی سے معاہدہ ہے اور ڈر ہو کہ وہ معاہدہ توڑ دے گا، تو ان کا معاہدہ ان کے سامنے پھینک دیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
کیا مطلب ہے کہ اگر کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ خیانت کریں گے، معاہدہ اچانک توڑ دیں گے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی خیانت شروع کر دیں، آپ اچانک معاہدہ توڑ دیں گے. تمہارے اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ اعلانیہ معاہدہ توڑ دیں ایسے لوگوں سے. خیانت کرنے کے بجائے، چوری چھپے کچھ کرنے کے بجائے اعلانیہ معاہدہ توڑ دیں. پتہ ہے کہ یہ خیانت کریں گے تو ختم کر دیں، اعلان کر دیں کہ ہمارا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں. تو یہ آگے آ رہا ہے سورہ توبہ میں بھی اس طرح کے قبائل جو تھے اسے اعلان کر دیا گیا معاہدہ توڑنے. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے اور ہمیں عاجز کر دیں گے، ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے. اور اے مسلمانوں، تو جس قدر بھی تم سے ہو سکے، جتنی بھی تمہاری طاقت ہو، ان کے لیے ہر قسم کی قوت، تیار بندے ہوئے گھوڑے تیار کر کے رکھو، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو بھی دہشت زدہ کرو اور اپنے دشمنوں کو بھی، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے. اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ پوری کی پوری تمہیں دے دی جائے گی، یعنی لوٹا دی جائے گی، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ کافروں کو چیلنج کیا کہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم سے بازی لے جائیں گے، ہم عاجز آ جائیں گے ان کو پکڑنے میں. پھر مسلمانوں کو کہا کہ جس قدر بھی ہو سکے، جتنی تمہاری طاقت ہے، استطاعت، پورا زور لگا کے ایک قوت فراہم کرو. طاقت مراد ہے جنگی طاقت. ان کے لیے اور خاص طور پہ تیار بندے ہوئے گھوڑے، من رباط الخیل، تیار بندے ہوئے گھوڑے ہر وقت تیار ہیں جو جنگ کے لیے ہیں. وہ ہے کہ آپ کے جیسے تیار اسلحہ F-16 کھڑے ہیں، میزائل کھڑے ہیں تیار ہر وقت. تو اس وقت سب سے بڑا جو جنگی سامان تھا وہ گھوڑے تھے، سب سے بڑا. تو اس لیے خاص طور پہ گھوڑوں کا ذکر کیا. یہ مطلب نہیں کہ کہہ دیا آج بھی وہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ وہ گھوڑے ہونے چاہیے جہاد کے لیے اور تلوار ہونی چاہیے. یعنی اس وقت کا سب سے بڑا جنگی ہتھیار گھوڑے تھے. کسی فوج کے پاس اگر گھوڑے ہیں اور مقابلے میں نہیں ہیں گھوڑے تو ظاہر گھوڑوں والے زیادہ پلڑا بھاری رہے گا ان کا. پھر ایرانیوں سے جب جنگ ہوئی قادسیہ کی، اس میں گھوڑوں سے زیادہ طاقت ہاتھی تھے. مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے، ایرانی ہاتھی لے کے آگے. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاتھیوں کا کیا کرنا ہے. تو ہاتھی رونتے جا رہے تھے صحابہ کو. تو حضرت صاحب نے کئی دن جنگ میں جاری رہی. تو رات کو ختم ہوتی، صبح پھر دوبارہ دوسرے دن پھر حضرت صاحب نے بلایا مسلمان کمانڈروں کو، کوئی حل نکالے ہاتھیوں کا.
تو مسلمانوں کے پاس تھا ہی نہیں کہ کیا کریں. تو بالآخر انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ ہاتھیوں کو ڈرائیں کیسے. تو انہوں نے اونٹ لائے اور اونٹوں کے منہ جو ہیں ان کے اوپر کالے کپڑے چڑھا دیے. اونٹ تو ویسے ہی گردن اوپر ہے اونچی، اوپر کالے کپڑے چڑھا دیے. تو ہاتھیوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا بلائیں آ گئی ہیں، کوئی ہم سے بھی بڑے. وہ جب سامنے آئے تو ہاتھی بھاگ گئے تو فوج کو کچلتے ہوئے رونتے ہوئے پیچھے گئے، شکست ہوگی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر میدان علاقے میں کون سا اسلحہ ہے یا تو اس حساب سے ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی گھوڑے ہوں، اگر ہاتھی ہیں تو وہ بھی ہوں گے. آج کا دور بالکل اور ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بہترین جنگی ساز و سامان تمہارے پاس ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ مقصد حاصل ہو، اس سے جو بھی چیز مقصد یہ حاصل ہو کہ تم دہشت زدہ کر کے رکھو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. دہشت تاری ہو جائے. یہ جو آج لفظ دہشت گردی استعمال ہوتا ہے تو عربی میں اس کو ارہاب کہتے ہیں. تو ریبونا کا لفظی ترجمہ ہے کہ دہشت زدہ کر دو. گھر بیٹھے کانپ رہے ہیں اپنے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن. کچھ اور ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے. وہ کون؟ منافق. کچھ اور ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے، منافق. وہ بھی دہشت زدہ ہو جائیں گے. وہ بھی ان پہ بھی اگر تمہاری دہشت تاری ہو جائے گی. اور فرمایا کہ اس مقصد کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو پورے کا پورا واپس لوٹا دیا جائے گا. کوئی ذرا برابر کوئی تمہاری حد تلفی نہیں ہوگی. اچھا دیکھیں، آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں. سارے صحابہ بڑے بڑے، خصوصاً انصار میں سے، مہاجرین میں سے، بزرگ سابقون الاولون، مہاجرین سارے بڑے بڑے. اللہ نے بعد میں دولت دی یا فتوحات ہوئی، بزنس مین تھے قریش تو بڑے بڑے تو موقع ملے. تو آپ سیرت پڑھیں صحابہ کی. دو بڑے بڑے کام نظر آئیں گے ان کی سیرت میں. ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے دے رہے ہیں ہمیشہ. بعد کے دور خلفائے راشدین کا دور ہے، بنو امیہ کا دور ہے، جہاد کے لیے گھوڑے دے رہے ہیں. یعنی جیسے ہوتا ہے کوئی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. کیا جہاد کے لیے انہوں نے 500 گھوڑا دیا، 100 گھوڑا دیا، 200 گھوڑا دیا. یہ ہوتا اللہ کے راستے میں گھوڑے دے رہے ہیں جہاد کے لیے. حکومت کو دے رہے ہیں جہاد کے لیے، فوج کے لیے. دوسرا بڑا کام جو نظر آئے گا کہ غلام آزاد کر رہے ہیں، جو بہت بڑی نیکی تھی. فلاں نے اتنے غلام آزاد کیے، 500 غلام، 1000 غلام زندگی میں آزاد کیے، 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے. یہ سب سے بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے کام ہو رہا ہے. تب اسلام غالب تھا پوری دنیا میں، سپر پاور تھا. آج کوئی سوچتا ہے سب سے بڑی نیکی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. آج کہیں کسی کو کوئی ملک اپیل کرتا ہے کہ ہمیں جی اپنے میزائل کے لیے یا فضائی اس کے لیے جہازوں کے لیے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کے لیے کوئی تعاون چاہیے، عوام تعاون کریں تو کوئی دے گا، ایک پیسہ دے دے گا. اسے نیکی سمجھتے نہیں ہیں. وہ دیکھیں پکا کے لے جائیں گے، یہ مزاج بنا لیں گے، چلو اسپتال بھی بنا دیں اسے بھی نیکی سمجھیں گے. لیکن اس کو کوئی نیکی نہیں سمجھتا. یہ دنیا ہے، اسی لیے ہمارا حال یہ ہو گیا نا. اور اس دور میں سب سے بڑی نیکی یہ تھی، سب سے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جسے سمجھا جاتا تھا وہ یہ تھا. اس لیے فرمایا جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے پورا پورا واپس دے دیا جائے گا. تو آج اسے کو اللہ کا راستہ سمجھتا ہی نہیں، اس کے لیے کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. حالانکہ ہر چیز کی جو حفاظت کرنے والی ہر چیز وہ یہ ہے، یہ فوجی طاقت مسلمانوں کی. اس کے ذریعے اسلام کی بھی حفاظت ہوگی، مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوگی، مسلمانوں کی حفاظت ہوگی، باقی چیزوں کی حفاظت ہوگی. اور یہ سب کچھ تیار کرنے کے بعد کہ اتنی تمہاری طاقت ہونی چاہیے، ہر وقت تیار بیٹھے ہو، دشمن اگر کچھ ہلے تو دہشت زدہ کر دو. اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی تیار ہو جائیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جی تو صلح کب ہوتی ہے؟ جب آپ تیار ہیں. اس قدر تیاری ہے کہ دہشت زدہ کر دیں دشمن کو. پھر اگر وہ کہتے ہیں آئیں بات چیت کرتے ہیں صلح تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لڑ نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، انہیں جی ہم تو بات چیت کے لیے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، آخر مسئلے بات چیت سے، تو یہ پھر صلح نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی، یہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، یہ پھر سجدہ ریزی ہوتی ہے.
اگر آپ کا کچھ آئے نہیں تو اس کے بعد آپ اس طرح کی باتیں کریں جو آج حالت ہے مسلمانوں کی، نہیں جی ہم تو امن چاہتے ہیں، پھر امن نہیں ملتا، پھر ذلت اور رسوائی ملتی ہے. تو یہ کب حکم دیا کہ صلح کر، تیاری پوری آپ کی. اور اگر یہ لوگ یعنی یہ مشرک اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور وہی ہے کہ جس نے اپنی نصرت سے تائید سے آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کی، اور اس نے مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا. اور اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی خرچ کر دیتے ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. بے شک وہ زبردست اور بنا. انصار جو آپس میں لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ انصار اور مہاجرین الگ الگ قبیلے ہیں جو لڑتے رہتے تھے سارے قبائل آپس میں، فرمایا کہ اللہ نے آج ان کے دلوں کو جوڑا ہے. فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے، نبی سلم کو فرمایا مخاطب ہے کہ ان کے دلوں کو جوڑے تو دلوں کو جوڑ. دولت دلوں کو نہیں جوڑتی، کوئی اور چیز دلوں کو جوڑنے والی نہیں ہے. ایمان ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے. یہاں سب تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ نسل نہ رنگ نہ قبیلہ نہ کچھ، سب ختم ہو جاتی ہیں. ایمان ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے، ورنہ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور مومنوں میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پہ ابھاریں. اگر تم میں سے 20 لوگ بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 پہ غالب آئیں گے. ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں کے 1000 پہ غالب آئیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پہ اللہ کے اذن سے غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ابتدا میں مسلمانوں کا جو ایمان تھا، تو اس میں فرمایا کہ اگر 20 مسلمان ہوں صبر کرنے والے تو انہیں 200 پہ غالب آنا چاہیے. یعنی پھر مقابلے میں یہ نہیں کہا جائے کہ وہ کہیں ہماری تعداد کام ہے، نہیں، 1 اور 10 کا وہ ہے مقابلہ. لیکن بعد میں کمی کر دی کہ اب 1 اور 2 ڈبل، اگر کافر تعداد ڈبل ہے تو پھر بھی مسلمان تیار ہو. اتنا فرق ایمان کے لیے پورا کیا جائے گا. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے. مومن کے لیے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہے اللہ کے وعدے جو ہیں ایک مجاہد کے لیے، تو اس کو تو کم از کم 2 سے تو مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن اسلامی تاریخ میں بعد میں بھی بہت تھوڑی تعداد بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آئی ہے. تو بدر میں تو 1/3 تھے، 1 اور 3 کا مقابلہ تھا تقریباً. مسلمان 313 تھے، قریش کی تعداد تقریباً 900 یا 1000 کے درمیان تھی. تو بعد میں ایسے ہی مواقع بھی آئے ہیں کہ مسلمان 10,000 کے قریب تھے اور لاکھوں کے لشکروں کو مسلمانوں نے شکست دی. تو 1 اور 10 کا رہا ہے بعد میں بھی اسلامی تاریخ میں. لیکن یہ کہ اللہ نے تخفیف کر دی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان سے دگنی تعداد ہو کافروں کی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، تعداد زیادہ ہے. دگنی تو میں تو کم از کم مسلمان کو تیار رہنا چاہیے اس کے لیے. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کرے، یعنی دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دے. کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ کو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست اور دانا ہے. اور اگر پہلے سے ایک حکم نہ آ چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے دیا ہے اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑے عذاب کی لپیٹ میں تم آ جاتے. لہذا اب جو کچھ تم نے دیا ہے وہ اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ جنگ بدر کے بارے میں ہے کہ قیدی جو بنائے گئے تھے. اس سے پہلے جو حکم نازل ہو چکا تھا وہ ہے سورہ محمد میں کہ جنگ کی جہاں جنگی ضابطے بتائے گئے تو وہاں آیت نمبر 4 میں بتایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب کافروں سے ہمارا آمنا سامنا ہو یعنی جنگ ہو ان کی گردنیں اڑاؤ. حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب اچھی طرح انہیں کچل دو، فشدوا الوثاق، پھر انہیں قیدی بناؤ. اچھی طرح کچل دو پھر قیدی بناؤ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد پھر یا تو احسان کرتے ہوئے قیدیوں کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. یہ حکم پہلے آ چکا تھا. قیدی بنا سکتے ہو لیکن کب؟ حتیٰ اذا اسخنتموہم، اچھی طرح کچل دو پھر قیدی بناؤ. تو اب یہاں بدر میں کیا ہوا؟ قیدی تو ٹھیک ہے اجازت تھی بنانے کی، لیکن جو قیدی بنانے سے پہلے کی شرط تھی نا اسخنتموہم، اس میں کمی رہ گئی تھی. اچھی طرح کچلا نہیں گیا، اس سے پہلے قیدی بنانے شروع کر دیے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ جو دستہ معمور تھا انصار کا اس کی قیادت کر رہے، اور انہوں نے تجویز دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ اس طرح ہوئی ہے کہ سب لوگوں کو پتہ نہیں تھا مدینہ میں کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ تو قافلے کے لیے نکلے تھے. تو بہت سارے مسلمان مدینہ میں ہیں جو آپ کے جان اپنی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں اگر فتح ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت. اگر شکست ہو جائے تو پھر آپ کو ہم نے اس حالت میں محفوظ طریقے سے مدینہ پہنچانا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک چبوترا بنایا جائے بلند، جس پہ آپ بیٹھ کے جنگ کی نگرانی کریں، ایک دستہ نیچے آپ کی حفاظت کر رہا ہو، اور خدا نخواستہ اگر شکست ہو جائے تو سواریاں تیار ہوں، تیزی سے آپ کو مدینہ پہنچا دیا جائے. یہ ہوتی پلان ہے. دیکھیں جبکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک دونوں لشکر یا قافلے میں سے ایک آپ کے ہاتھ آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے، یہاں گزر چکے ہیں. اور
رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ فتح ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر ایک نے کہاں کہاں قتل ہونا ہے وہ بھی دکھا دیا گیا رات. قریش کے سارے مجرم کہاں کہاں کسی نے قتل ہونا ہے وہ بھی آپ نے مجھے دکھا دیا گیا ہے. اس کے باوجود فلاں نے دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ اگر شکست ہو جائے وعدہ تو اللہ کا ہے. آپ نے یہ نہیں جواب میں کہا جی مجھ سے تو میرے رب نے وعدہ کر دیا ہے فتح ہوگی اور پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ لشکر یا قافلے میں سے ایک آپ کے ہاتھ لگے گا تو پھر اس کے بعد ہمیں اس پلانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے بالکل ٹھیک ایسے ہی کریں. ایسے ہی ہوا. تو جب جنگ شروع ہوئی اور قریش کو شکست ہونی شروع ہو گئی تو مسلمانوں نے قیدی بنانے شروع کر دی جلدی جلدی. یہ جانتے تھے نا ایک دوسرے کو. بعد قریش کے سرداروں نے تو مسلمان جو ان کے دوست تھے جاننے والے ان کو آگے کہا جی ذرا قیدی بنا لیں تاکہ جان بچ جائے ورنہ کو قتل کر دیں. قیدی بننے کے بعد تو قانونی طور پھر آدمی بچ جاتا ہے نا. قیدی کو تو نہیں قتل کیا جائے گا. تو انہوں نے کسی نے آ کے دوسرے کو کہہ رہے تھے قیدی بنا لیں تو فدیہ ودیہ مل جائے گا. تو جلدی جلدی قیدی بنا رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ یہ بات بڑی ناگوار گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے کو پڑھ رہے تھے کون کیا سوچ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے ہمارے ساتھ تمہارے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں کیا بات ہے. تو آپ نے تمہاری ناگواری یہ ہے کہ پہلا موقع ملا تھا ہمیں ان کو کچلنے کا اور لوگوں نے کچلے بغیر قیدی بنانے شروع کر دیے. تو حضرت صاحب نے وہ کہا جو اللہ نے یہاں پر بنایا جو اللہ کا قانون تھا کہ جب تک کچل نہ دو اچھی طرح تو قیدی نہ بناؤ. قیدی تب بنانے جب اچھی طرح گردنیں اڑاؤ ان کی اچھی طرح دوبارہ نہ آ جائیں لڑنے کے لیے اس طرح کچلو. تو اس میں کمی رہ گئی. تو اجازت تھی قیدی بنانے کی. پھر قیدی کے بنانے کے بعد یہ بھی اجازت تھی کہ فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہو اور ویسے بھی احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو. تو اب بعد میں جب قیدیوں کا مسئلہ آیا کہ کیسے کیا کیا جائے قیدیوں کے ساتھ تو ایک رائے یہی ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑا جائے. حضرت عمر جیسے ذرا سخت موقف رکھنے والوں کی رائے تھی کہ قتل تو قرآن نے کہا ہی نہیں کہ قیدیوں کو یا قتل کرو یا دو ہی شکلیں تھیں یا فدیہ لے کے چھوڑو یا احسان کر کے چھوڑ دو. قتل یہ نہیں جا سکتا. تو یہ جو کہتے ہیں وہ جی ٹھیک ہے اگر تو بندے جذبات میں شاید کہہ دیا ہو کہ ان کو قتل کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ قیدیوں کو قتل کریں. ہے ہی نہیں کہیں دو ہی شکلیں تھیں بس کہ یا فدیہ بنا لیے. تو یہاں یہ فرمایا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ اچھی طرح کچلے نہ دشمن کو. تو کچلنے سے پہلے آپ نے قیدی بنا لیے. تو فرمایا تم دنیا چاہتے ہو یعنی جلدی جلدی قیدی بنا رہے ہو تو فدیہ لے کے چھوڑیں گے اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے. اور فرمایا کہ اگر پہلے سے اجازت نہ دے دی گئی ہوتی لولا کتاب من اللہ سبق یعنی سورہ محمد میں یہ اجازت نہ دے دی گئی ہوتی کہ تم قیدی بنا سکتے ہو اور فدیہ لے سکتے ہو تو جو تم نے لیا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا. تو چونکہ اللہ اجازت دے چکا ہے قیدی بنانے کی اور پھر قیدی بنانے کے بعد فدیہ لے کر چھوڑنے کی بھی یا احسان کر کے چھوڑنے کی تو لہذا قانونی طور پہ تم نے جو فدیہ لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لہذا وہ حلال ہے طیب ہے اس کو کھاؤ. مگر کمی جو رہ گئی وہ کیا تھی قیدی بنانے سے پہلے اچھی طرح کچلنا تھا. اب وہ شرط صحیح طرح پوری نہیں ہوئی یہ تھا مسئلہ سے. تو اب قیدیوں کو پھر مخاطب کیا جن سے فدیہ لیا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کیا جائے. تو سب نے یہی تقریباً اکثریت کا مشورہ لیا تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں. تو جو دے سکتے تھے فدیہ ان کو کہا گیا تھا دیں. جو غریب تھے جنہوں نے کہا یہ ہم فدیہ نہیں دے سکتے تو ان کو کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں. 10 ہر قیدی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلائے. اب دیکھیں مشرک تھے سارے مشرکوں کو کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلائیں. تو اب کیا ان کو کہا کہ مسلمان بچوں کو قرآن پڑھائیں. یہ تو نہیں تھا دین پڑھائیں کیا تھا ان کے پاس. قریش سارے پڑھے لکھے تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. انصار ان پڑھ تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا گیا کہ انصار کے مسلمانوں کے 10 بچوں کو ہر کوئی لکھنا پڑھنا سکھائے. یہ تعلیم تھی.
تو آج لوگ دیکھیں، ایک ہے تعلیم دین کی تعلیم تو ٹھیک ہے ہم مسلمان سے لیں گے نا، لیکن جو ہنر ہے، یہ ہنر ہے نا لکھنا پڑھنا، آج مثلا کمپیوٹر مزید ٹیکنالوجی یہ ہنر ہے نا، تو یہ ہنر کسی کافر کے پاس ہے تو آپ اسی سے سیکھیں گے نا. وہاں آپ یہ کہیں گے نہیں یہ تو کافر ہے، دشمن مشرک، ان کو کہا کہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں. تو آج بھی جو ہنر کسی مشرک کے پاس ہے آپ اسی سے سیکھیں گے. وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے جس کے بعد جو ہنر ہے وہ اسے سیکھا جائے گا. تو ان کو جو غریب تھے ان کو کہا یہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں، باقی کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا گیا، سب سے دیا گیا. حضرت عباس قیدیوں میں تھے، ان سے فدیہ لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ابو العاص قیدیوں میں تھے، ان سے فدیہ لیا گیا. اور فدیے میں حضرت زینب نے ہار بھیجا، ان کے سب کے رشتہ داروں نے بھیجا فدیہ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. تو حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ میں تھی، انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیہ جو بھیجا اس میں ایک ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے انہیں دیا تھا ان کی شادی کے وقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، سب ہارے کا فدیہ جب وہ آیا تو آپ کیا کھنا سے بیٹھے تھے، آپ رونے لگے تھے کہ وہ ہار حضرت خدیجہ نے دیا تھا بیٹی کو. تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ ہار میری بیٹی نے بھیجا ہے اور یہ میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار میں بیٹی کو واپس کر دوں. تو مسلمانوں نے کہا میں کوئی اعتراض نہیں، واپس کر دیں. تو آپ نے ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو کہا کہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں. ابو العاص نے ابھی اسلام بھی قبول کیا تو انہوں نے جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا. تو یہ جو قیدی تھے، قیدیوں کو دیکھ اللہ تعالیٰ کے آپ پیغام دے رہے ہیں. میرے مقصد کو مشرک یا کافر جو ہیں ان کو مارنا نہیں، جو آج ہماری مسلمانوں کی سوچ ہے ان کی نسلیں ختم کر دو، ان کو یہ کر دو. اللہ کی رحمت دیکھیں کس طرح قیدیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو قیدی ہیں ان کو کہہ دیں کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے گا. آج جو فدیہ دے رہے ہو اس سے بہتر اللہ دے گا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھی، اور تمہیں بخش دے گا، اور وہ بخشنے والا مہربان. مشرک لڑنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدی بنے ہیں اور فدیہ لیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا دے رہے ہیں کہ اگر اللہ نے خیر دیکھی تو جو آج فدیہ دے رہے ہو تم رہائی کے لیے، اللہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور بخش دے گا. یہ رحمت ہے اللہ کی، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بھی آئے ہیں اور قیدی بنے، ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو پھر عام جو کافر ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے. کیا آج اور انہی قیدیوں میں تھے وہ سارے جو رہا ہوئے بعد میں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑے بڑے کارنامے ہوتے ہیں. ان میں قریش کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں جتنے فتوحات ہوئے مصر میں، شام میں، ایران میں، سب مرتدین کے خلاف جنگوں میں، سب انہوں نے بعد میں اسلام کی سربلندی کے لیے سارا کام کیا. سہیل بن عمر ان قیدیوں میں تھے، تو خطیب تھے بہت بڑے. جب
قیدی بن گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کے دانت توڑ دیں آگے والے، یہ تقریر نہ کر سکے، اسلام کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ان کے دانت توڑ دیں تاکہ تقریر نہ کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کسی زندہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹا جائے، مسئلہ اسے کہتے ہیں کہ کسی زندہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیں، دانت توڑ دیں کوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میں بھی ایسا کام کروں، مسئلہ کسی زندہ شخص کو ادا کاٹوں تو مجھے بھی اللہ سزا دے گا، میں اللہ یہ اجازت نہیں دیتا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا پتا کہ ایک روز یہی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے تقریر کر، یہ صلاحیت اسلام کے سربلندی کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی۔ اور یہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہو رہے تھے تو خطرہ تھا کہ مکہ والے بھی ہو گئے مرتد، تو سہیل بن عمر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، اور ان کی تقریر کا اثر تھا کہ مکہ سے ایک آدمی بھی مرتد نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اسلام کے خلاف یہ کر رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ تقریریں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس کو مار دو، قتل کر دو، جا کے اس کو اڑا دو، یہی ہو رہا ہے مسلمان آج۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا، آج جو اسلام کے لیے کر رہا ہے ممکن ہے کل اسلام کا سپاہی بن کے کھڑا ہو، تو آپ کو یہی راستہ ہے، مار دو، قتل کر دو۔ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شاید آج جو زبان استعمال ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، جو قلم استعمال ہو رہا ہے، جو ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، کل وہ اسلام کے حق میں استعمال ہو رہے ہیں، دعا کیوں نہیں کرتے؟ مارنے کی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کافروں کو مار دو، کافروں کے بچے مر جائیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، بس یہی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رحمت کی دعا کرو، اللہ کے بندے ہیں سارے، تو دیکھیں اللہ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پھر آئندہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے خیانت کی تو پھر اللہ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا، تو اگر پھر خیانت کرے گا تو پھر اللہ اسی طرح دے گا سزا، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی یعنی انصار اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کے سے تمہارا کسی قسم کا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پہ فرض ہے، الا یہ کہ وہ کسی ایسی قوم کے مقابلے میں ہو جن کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اسلامی حکومت کے شہری کون ہیں، مدینہ کی ریاست کے شہری کون ہیں، کن سے تعلق ہے مسلمانوں کا سرپرستی کا، ولایت کا۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن ایسے لوگ جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تو فرمایا کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق ولایت کا نہیں ہے، وہ تمہاری ریاست کے حدود سے باہر ہیں، تو وہ شہری نہیں ہیں تمہارے۔ ہاں اگر وہ دین کے نام پہ کوئی مدد مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، مدد کرنا فرض ہے، یعنی ان کو ستایا جا رہا ہے باہر کہیں دین کے نام پہ مدد مانگ رہے ہیں، واضح کر دین کے نام پہ مدد، اگر کسی اور نام سے ہو تو نہیں، لیکن وہ بھی اگر کوئی ایسا قبیلہ ہے جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر اس معاہدے کو نہیں توڑا جائے گا۔ اب دیکھیں صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ مکہ میں رہ گئے، بلکہ معاہدے کی شک تھی کہ مکہ سے اگر کوئی اسلام قبول کر کے اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر مدینہ آئے گا تو اسے واپس لوٹایا جائے گا، اور آپ نے لوٹا بھی دیے کچھ لوگ، تو جنہیں لوٹایا جا رہا تھا وہ تو کہہ رہے تھے نا ہمیں مزید دیر ستائیں گے، جا کے جیتیں دیں گے، تو یہ تو نہیں تھا نا اگر یہ کسی کو مکہ میں جیتیں دیں گے تو ہم جا کے حملہ کر دیں گے۔ کیوں حملہ نہیں ہوگا؟ معاہدہ ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج بھی اگر کسی ملک میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں مسئلہ ہے، تو اس ملک کے ساتھ آپ کا امن کا معاہدہ ہے، تو یہ تو نہیں اٹھ کے حملہ کر دیں ان پہ، دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ تو دین کے نام پہ اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو مدد ہوگی، لیکن اگر آپ کا معاہدہ ہے تو پھر نہیں، پھر وہ معاہدہ نہیں توڑا جائے گا۔
और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो एक दूसरे के दोस्त हैं मुसलमानों को। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर जमीन में फितना और बहुत बड़ा फसाद होगा। यानी जिस तरह काफिर एक दूसरे के सरपरस्त हैं, दोस्त हैं, तुम अगर एक दूसरे के मुसलमान सरपरस्त दोस्त नहीं बनोगे तो फिर जमीन में फितना फसाद पैदा होगा बहुत बड़ा। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और वो लोग जिन्होंने उन्हें पनाह दी और मदद की, यही सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए मगफरत और रिज़्क़ करीम है। कौन? अंसार मुहाजिरीन। अंसार मदीना में जिन्होंने पनाह दी, मदद की और जो बाहर से हिजरत करके आ रहे हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, ये सच्चे मोमिन हैं। और जो लोग ईमान लाए इनके बाद और हिजरत कर की, यानी वो भी आगे मदीना हिजरत करके और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, तो ये भी तुम में से हैं। यानी आइंदा और भी जो मदीना आएंगे हिजरत करके और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद करेंगे तो वो भी तुम में से हैं, मोमिन हैं। उनके वही हकूक हैं जो तुम्हारे हैं। और खूनी रिश्तेदार अल्लाह के कानून में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। ये तो है ईमान का रिश्ता, लेकिन अल्लाह के कानून में जो खूनी रिश्तेदार हैं वो ज्यादा हकदार हैं। विरासत वगैरह उसी तरीके से मिलेगी। ये नहीं कि कोई मोमिन है और वो भाई भाई बने हुए हैं तो इसलिए वो कहे जी मेरी विरासत भी खिलाफ मोमिन को मिलेगी। ईमान की बुनियाद पे विरासत नहीं मिलेगी, वो जो खूनी रिश्ते हैं उनकी बुनियाद पे होगी। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्ज़ि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गयरू मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाहा मुख़्ज़िल काफ़िरीन वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाहा बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फहुव खैरुल लकुम वइन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गयरू मुअजिज़िल्लाहि वबश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन थुम्मा लम यनक़ुसूकुम शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन फ़इज़ा सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मर्सद फ़इन ताबू वअक़ामुस्सलात वआतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाहि थुम्मा अब्लिग़हु मअमनह ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم। ये सूरत तौबा है
یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب یہ کہ کیوں نہیں لکھی گئی، کئی وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں، بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج قرآن ہمارے پاس جس شکل میں ہے، یہ مکمل طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھ کے سنایا، جس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کو بتایا کون سی صورت میں کون سی آیات کی صورت میں ہوں گی، کون سی صورت جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ لکھنی ہے، پڑھنی ہے، اس کے مطابق حرف بحرف۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے قرآن، پہنچایا امت کو، بالکل اسی طریقے سے پڑھا گیا ہے، اسی طریقے سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کا نام توبہ ہے، اس میں کچھ صحابہ کی توبہ کا ذکر آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام توبہ رکھا گیا ہے۔ اور اصل جو موضوع ہے اس کا، ابھی جو آج آیات ہم نے پڑھی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ ایک موضوع یہ ہے، اور ایک آگے پھر جنگ تبوک پہ جاتے ہوئے جو حالات تھے اس کے بارے میں آیات ہیں، جنگ تبوک سے واپسی پہ جو حالات تھے اس کے بارے میں آیات ہیں۔ تو یہ جو ابھی آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو اعلانات کیے، اسلام کی سربلندی ہو گئی، اسلام غالب ہو گیا، اور سارا آپ نے خطبہ دیا، تو یہ تھا 10 ذی الحجہ، 10 ہجری کا حج۔ اس سے پہلے 9 ہجری کو ایک حج ہوا اور ایک 8 ہجری کو ہوا۔ 8 ہجری والا جو حج تھا اس میں مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن یہ حج اس طریقے سے ہوا کہ مسلمانوں نے بھی کیا اور مشرکوں نے اپنے طریقے سے کیا، مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ کوئی اس حج کا امیر نہیں تھا، ہو گیا حج اسی طرح۔ 9 ہجری کا جو حج تھا اس میں حضرت ابوبکر کو باقاعدہ امیر حج بنا کر روانہ کیا گیا، لیکن مشرکوں کو بھی حج کرنے کی اجازت تھی، کسی کو منع نہیں کیا گیا۔ تو گویا کہ اس حج میں مسلمان حضرت ابوبکر کی قیادت میں حج کر رہے تھے، اور مشرک بھی حج کر رہے تھے جس طرح کے پہلے کرتے تھے، اور انہیں روکا نہیں گیا۔ تو یہ جو 9 ہجری والا حج تھا، حضرت ابوبکر جب چلے گئے امیر کی حیثیت سے، تو پیچھے کی آیات نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پھر بھیجا کہ وہ آپ کے خاندان کے فرد کی حیثیت سے جا کر آپ کی طرف سے یہ اعلان کریں حج میں آئندہ کے لیے۔ 4 بڑے بڑے اعلان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور کوئی اللہ کے گھر کا ننگا طواف نہیں کرے گا، اور 4 مہینوں کی گویا کہ مہلت دے دی گئی انہیں کہ جتنے قبائل ہیں جن سے معاہدے مسلمانوں نے کیے ہوئے تھے وہ سب معاہدے ختم کر دیے گئے۔ تو 4 مہینے میں اب اپنا فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو کریں، اور اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر یہاں سے نکل جائیں۔ تو گویا کہ یہ جزیرۃ العرب جو ہے یہ اب اسلام کا مرکز ہوگا۔ جو یہ آزادی ہے کہ جو اپنے دین پہ رہنا چاہے وہ یہاں نہیں دی جائے گی، وہ اس سے باہر ہے، ایران میں ہے، مصر میں ہے، شام میں ہے، یہاں جزیرۃ العرب میں نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حجت قائم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں ان کے حجت قائم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان کے خاندان سے یہ واقف تھے، آپ کے دادا پر دادا والد سب کو جانتے تھے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آئے ہوئی شخصیت نہیں تھی۔ تو اس حالت میں جب کسی قوم کے اوپر اللہ کے رسول اس طریقے سے حجت پوری کر دیں تو ان کے لیے پھر 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اسلام قبول کریں، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے اور حجت پوری ہو جائے وہ دوسروں کو بھی اسلام نہ لانے دیں، دوسروں کو بھی ایمان سے روکیں جس طرح قریش کر رہے تھے، تو پھر اللہ کا قانون اللہ کی سنت کے مطابق حرکت میں آتا ہے۔ اور اگر ایمان لانے والے تھوڑے ہوں کہ وہ ان سے جنگ نہیں کر سکتے تو پھر آسمانی عذاب سے اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ایمان لانے والوں کو کہا جاتا ہے کہ عذاب سے پہلے نکل جائیں۔ اللہ کے رسول اور ایمان لانے والے
نکل جائیں باقی قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، جس طرح قوم نوح عاد ثمود کے ساتھ ہوا۔ اور اگر ایمان لانے والے زیادہ تعداد میں ہوں تو پھر اللہ کے رسول اور ایمان لانے والوں کو کہتا ہے ان کو چھوڑ دیں، ہجرت کر کے چلے جائیں دوسری جگہ، وہاں اپنی آپ حکومت قائم کریں اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں، اور اللہ آپ کے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ان پہ آسمانی عذاب نہیں آئے گا، ان پہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں آئے گا، مسلمان انہیں ختم کریں گے۔ تو یہ جو لوگ تھے عرب یہاں رہنے والے، ان پہ یہ قانون لاگو ہو رہا تھا۔ تو اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ اگر یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں رہیں گے تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ علاقہ اب اسلام کا مرکز ہے، اور باہر کہیں چلے جائیں، جا کے جو دین اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں، یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ان کے لیے خاص حکم تھا، دوسرے کافروں کو ان پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا، یہ ان کے لیے خاص آیتیں ہیں جو یہاں۔ تو یہ وہاں سنا دیا گیا انہیں اور بتا دیا گیا کہ آئندہ حج میں کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اللہ کے گھر کا ننگے طواف نہیں ہوگا، اور سارے احکام یہ دے دیے گئے۔ تو یہ صورت یہ احکام لے کر نازل ہوئی۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے معاہدے کیے، یعنی ان کے معاہدے ختم، ان سے اعلان برات ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زمین میں 4 مہینے چل پھر لیں، یعنی یہاں جزیرۃ العرب کے اندر، اور جان لیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور اللہ ان کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ 4 مہینے اجازت ہے، یہاں چلیں پھریں رہیں، اپنے بارے میں فیصلہ کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اطلاع عام ہے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہیں، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو یہ جو حج اکبر کا دن ہے، کہ کون سا دن مراد ہے کہ 10 ذی الحجہ کا جو دن تھا، اس دن یہ اعلان کیا گیا۔ تو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ کہ حج جو ہے یہ حج اکبر ہے، عمرے کو عرب حج اصغر کہتے تھے، اس وجہ سے حج اکبر کہا گیا۔ ہمارے یہاں جو ایک عام مشہور ہے نا عوام میں، جمعے کے دن حج آئے تو حج اکبر ہوتا ہے، نہیں، ہر حج حج اکبر ہے، اس لیے کہ حج اصغر عمرہ ہے۔ تو یہ اعلان اس دن کر دیا گیا کہ مشرکوں کے لیے اطلاع عام ہے کہ وہ 4 مہینے میں اپنا فیصلہ کر لیں، سوائے ان مشرکوں کے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے اور انہوں نے تمہارے معاہدوں کو نہیں توڑا اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے معاہدے ان کی مدت تک پورے کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دو گا کہ ان مشرکوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک وہ تھے جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے، ان کی تاریخ اچھی تھی، کبھی انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کے بارے میں تھا کہ جتنی مدت ہے معاہدے پورے کریں۔ جو معاہدوں کو توڑتے رہتے تھے ان کے ختم اعلان کر دیا گیا، ہم توڑ رہے ہیں معاہدے، تمہارے سارے معاہدے ختم، اور 4 مہینے میں اپنا فیصلہ کرو۔ بس جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر قسم کے اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ پس اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حکم تھا ان کے لیے۔ 4 مہینے جب گزر جائیں، اب یہ اعلان کب ہوا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو۔ تو گویا کہ ذی الحجہ، محرم اور صفر، ربیع الاول اور پورا، اور ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے پورے ہو گئے۔ یہ 4 مہینے جب گزر جائیں تو فرمایا کہ جہاں ملیں یہ پکڑ لو، پکڑو، انہیں گھیرو، گھات لگا کر بیٹھو، انہیں قتل کرو۔ اگر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ٹھیک ہے۔ وہ گویا کہ ظاہری طور پر مسلمان بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ اگر یہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہ ہوگا۔
اب دیکھیں ہم ظلم یہ ہے، یہ آیتیں پڑھ کر آج لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے، اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں کو قتل کرو، جہاں ملے اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو. یہ آیتیں آج دنیا کے سارے کافروں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے ہیں بھائی، مشرکوں کے لیے عرب جو تھے، اور وہ بھی سارے نہیں، یہ وہ ہیں جو معاہدے توڑ رہے تھے ان کے لیے ہیں، اور آج سارے مسلمانوں سارے لوگوں پہ فٹ کرتے ہیں. اور کئی اسلام دشمن بھی آ کر قرآن کی یہ آیتیں لے کر کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو گویا کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ دنیا میں کسی مشرک کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور ہر مشرک کو قتل کرو، ہر کافر کو قتل کرو. تو یہ تو انسانوں کو زندہ ہی رہنے کا حق ہی نہیں دیتے، ان کا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور کیوں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلمان ان آیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. ٹی وی پہ آ کر یا کوئی ویڈیو بنائیں گے اور یہ آیتیں پڑھ کر کہہ رہے ہوں گے مشرک کو قتل کرو. یہ خاص ان کے لیے ہیں جو معاہدے کر کے توڑ رہے تھے عرب قبائل، باقی دنیا کے کسی کافر کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دو. یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اس کے بعد بھی 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی کہ مجھے موقع دے، میں قرآن سننا چاہتا ہوں تاکہ فیصلہ کروں میں ایمان لانا ہے یا نہیں، تو ٹھیک ہے، اسے پناہ دیں، آ جائے آپ کے پاس، قرآن سنیں اور پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو قرآن سننے کے بعد اسے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دیں. دیکھیں موقع تاکہ اسے ملے غور و فکر کرنے کا. یہ نہیں کہ آ گیا ہاتھ چڑھ گیا تو بس مار دو، آیا ہے قرآن سننے تو اسی وقت ہم نہیں سنو مسلمان بننا ہے کہ نہیں بننا، نہیں میں نے تو فیصلہ کیا نہیں بننا تو مار دو. نہیں کہا کہ نہیں، پھر اسے پہنچاؤ اس جگہ. اور ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان کے کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدے کیے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو. یعنی جب تک وہ معاہدے پہ قائم ہے تم بھی قائم رہو. بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور کیسے ان مشرکوں کے لیے کوئی عہد ہو سکتا ہے اللہ اور رسول کے لیے، یعنی جو ان کے علاوہ ہیں، کہ اگر یہ تم پہ غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں کسی بھی قرابت داری اور کسی عہد کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یا اپنے منہ سے اپنی باتوں سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل انکار کر رہے ہیں. یعنی زبانوں سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، اندر ان کے کچھ اور ہے، دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا ہے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے. انتہائی برے کام ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں. یہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت داری اور کسی ذمہ داری یعنی معاہدے کا کوئی پاس نہیں رکھیں گے، کوئی خیال نہیں کریں گے. اور یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے. یعنی زیادتی ہمیشہ انہیں کی طرف سے ہوئی ہے، یہی مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے. بس اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے تو مسلمان سمجھا جائے گا، مسلمانوں کے سارے حقوق اسے ملیں گے. اب اندر اس کے کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ مشین نہیں ہے چیک کر لیں. تو قانونی طور پر کسی کے مسلمان ہونے کے لیے تو یہ شرطیں بتا دی کہ اگر یہ نماز قیام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اور ہم نے آیات تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑیں اپنے عہد کے بعد، یعنی یہی جو جن سے معاہدے ہوئے تھے، کہ اگر یہ معاہدے کے بعد اپنی قسموں کو توڑیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو پھر کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو. بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ اس طریقے سے یہ بعد آ جائیں. کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا؟ اور ابتدا ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے اور ہر مرتبہ انہوں نے تمہارے خلاف ابتدا کی ہے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو مسلمانوں کو اب تیار کیا جا رہا ہے نا، سارے عرب سے گویا کہ لڑنا پڑے گا. سارے عرب قبائل کے ساتھ معاہدے ختم، تو جنگ کرنی پڑے گی. سب سے بڑا مشکل کام تھا. تو اس لیے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیا مقصد ہے اس کا، اور یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں. اگر تم انہیں چھوڑ دو گے ایسے ہی تو یہ بعد میں تمہیں ختم کر دیں گے.
اب یہ بتایا آگے کہ اللہ کی سنت جو ہے کہ ان پہ آسمانی عذاب نہیں آئے گا، ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دلوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا، اور ان کے دلوں میں جو غصہ ہے اسے اللہ دور کرے گا، اور جس کی چاہے گا اللہ توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عذاب ان پہ آسمانی نہیں، تمہارے ہاتھوں عذاب ہے اللہ کی سنت، اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ بہت سے مومنوں کے دل بڑے ٹھنڈے ہو گئے، جن کو یہ اذیتیں دیتے رہے ہیں، ستاتے رہے ہیں، اور ان کے دل کی جلن جو تھی وہ اس سے دور ہو جائے گی، اور جس کے لیے چاہے گا اللہ توبہ قبول کرے، جو ان میں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ توبہ کی بہت سارے لوگوں نے اور بڑی اسلام کی یہ ان کی خدمات ہیں بڑی بڑی، تو آگے بھی یہی موضوع ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔